اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک عالم دین سے ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنا کہ ایک نائی تھا، حجام تھا، اور وہ دہریہ تھا، یعنی کہ ایتھیس تھا، خدا کا منکر تھا۔ تو ایک دفعہ ایک شخص اس کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ میرا تو دنیا کے حجاموں سے اعتقاد اٹھ گیا ہے، میں تو ان میں یقین نہیں رکھتا۔ تو حجام کہنے لگا تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو کہنے لگا تم باہر نظر اٹھا کے تو دیکھو کہ کتنے لوگ گھوم رہے ہیں کہ جن کے اتنے جنگلی بال ہیں اور ان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے بالوں کی تراش کرائیں، اور ان کا حلیہ دیکھ کے لگتا ہے کہ دنیا کی تمام نائی جو ہیں ان کے اوپر سے انسان کو اپنا اعتقاد ہٹا لینا چاہیے۔ تو وہ نائی کہنے لگا جب وہ میرے پاس آتے ہی نہیں ہیں تو پھر ان کا یہ حلیہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس نے جواب دیا کہ تم جب خدا کے پاس نہیں جاتے اور پھر تم دنیا جہاں میں یہ کمپلین کرتے پھرتے ہو کہ یہ فساد کیوں ہو رہا ہے اور وہ فساد کیوں ہو رہا ہے، جب اللہ کے دین کو نہیں مانتے، اللہ کے دین کے آگے نہیں جھکتے، جن کے حقوق ہیں ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، اللہ کے دین کے ساتھ نہیں جڑتے ہو، تو پھر اس کے بعد کیسا شکوہ کہ خدا نہیں ہے؟ یہی حال تمہارا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غنی ہے، اور جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، کہ جس نے کوشش کی، جس نے سعی کی، اس نے اپنے نفس کے لیے کی۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اور بے شک اللہ جو ہے وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے تمام عالمین سے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام کی تمام جو کائنات ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے فقیر ہے۔ اور انسان جب یہ حقیقت اس پر آشکارا ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اپنے جب فقر کا احساس ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبودیت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو انسان کو شریعت عطا کی، جو حکم عطا کیے، جو احکامات دیے، ان کے ساتھ جڑتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیا جس طرح سے یہ نظام ہے کہ ہر چیز ایک منظم طریقے کے ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہے، تو انسان کی زندگی کے اندر بھی وہ سکون، وہ آسودگی اس کو جو ہے نصیب ہوتی ہے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے نکل جاتے ہیں اور اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیارات دیے ہیں اس کی وجہ سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم جو چاہے کرتے پھریں، تو دنیا میں شر اور فساد جو ہے وہ رونما ہوتا ہے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہے کہ یہ شر اور فساد ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہے وہ الغنی ہے، وہ جو ہے وہ حقیقتاً وہی ایک ذات ہے کہ وہ مکمل طور پر بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس تمام کی تمام کائنات اللہ کے آگے فقیر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ کیسے کیسے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی آتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے شکر کیا وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہ جس نے شکر کی روش اختیار کی، یعنی ان تمام نعمتوں کو دیکھ کر یہ اس کو احساس ہوتا ہے یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وہ شکر گزار بنتا ہے، تو وہ اپنے لیے ہی شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کے حمد اور شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جس نے کفر کی روش اختیار کی، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، تو میرا رب جو ہے وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، لیکن آپ دیکھیے اس کے ساتھ دوسرا نام کیا آیا؟ کریم، کہ وہ بہت کرم کرنے والا ہے، بہت فیاض ہے، اور اس کے ہاتھ کھلے ہیں، وہ عطا کرنے والا ہے، اور وہ غنی ان کریم ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایون جو حج کے جو احکامات آتے ہیں ادھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہی حکم ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ
کے لیے جو ہے وہ انسانوں کے اوپر یہ حکم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے اس کا رخ کریں حج کی خاطر. من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہے وہ یہ رستہ لے اور اللہ کے گھر کی طرف حج کے لیے جائے. ومن کفر، لیکن جس نے کفر کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام کائنات سے جو غنی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آنا جو ہے در حقیقت وہ سب سے بڑی حقیقت کا اعتراف کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غنی ہے اور ہم سب جو ہیں وہ فقراء ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسانوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء، کہ تم لوگ سب جو وہ فقراء ہو رب کے سامنے. اور جو ہے واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غنی الحمید ہے. یعنی کہ وہ نہ صرف کہ وہ بے نیاز ہے، وہ تمام کی تمام تعریف کا حقدار ہے. چاہے یہ پوری کی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے یا پھر جو ہے اپنی آنکھوں کے اوپر وہ پٹی باندھ لے اس بڑی حقیقت سے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے انسان جسے کہتے ہیں استغنا اختیار کرتا ہے جو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو ہے کسی کی ضرورت نہیں ہے. امام غزالی نے اس ضمن میں ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو واقعتاً صرف غنی ہے. اگر آپ سمجھیں کہ دنیا میں آپ امیر سے امیر انسان کا بھی ذکر کریں تو وہ امیر اس لیے ہے کہ اس کی ضرورت کی تمام چیزیں جو ہیں ضرورت سے زائد اس کے پاس موجود ہیں. اس کے پاس کھانے کا سامان ہے، پینے کا سامان ہے، رہائش کے لیے پتہ نہیں کتنے گھر ہوں، کیا کچھ اس کے پاس موجود ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ فقیر ہے. اگر یہ سب چیزیں آپ اس سے ہٹا دیں، یہ سب چیزیں تو بہت دور کی بات ہیں. سانس لینے کے لیے ہمیں جو ایک ہوا بھی چاہیے، اگر وہ نہ ہو تو ہم کس قدر ڈیپینڈنٹ ہیں. تو انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے فقیر ہے. اور سب سے بڑا جو غنی انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ میری سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ رب ہے، اور وہ رب کے ساتھ جڑ جائے اور اس کا تکیہ جو ہے وہ کسی اور پہ نہ ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے اوپر. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ اولیاء بناتے ہیں ان کی مثال کس طرح سے ہے؟ ایک مکڑی کی طرح کہ جس نے اپنا گھر بنایا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور جو سب سے زیادہ جو کمزور، جو سب سے فلمزی جسے کہتے ہیں کہ مہین ترین جو گھر ہے وہ ایک مکڑی کا ہے. کاش یہ لوگ اگر یہ بات کو جان جائیں. یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز پر ٹیکہ لگانا، کسی اور کو اپنا ولی بنانا، کسی اور کو سمجھنا کہ انسان جو ہے اپنے پیسے سے امید رکھے، اپنی اولاد سے امید رکھتے، کسی بھی چیز کو یہ سمجھے کہ وہ اس کی جو ہے سب سے بڑا سہارا ہے، تو پھر اس کی شخص کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک مکڑی اپنا جالا بنائے، اور مکڑی کا گھر جو ہے وہ کس قدر کمزور ہوتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے الغنی، اور اللہ تعالیٰ کا نام المغنی اس سے ریلیٹڈ ہے. المغنی اس کو کہتے ہیں کہ جو غنا عطا کرے. یعنی یہ کہ ہر انسان، جس انسان کو روحانی آسودگی مل جائے، جس کو اپنے رب کا سہارا مل جائے، جو ایک مکڑی کے گھر کی طرح جو ہے اپنا کمزور نہ گھر بنائے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر جو ایمان ہے وہ اس کا سب سے بڑا سہارا ہو. کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، کہ جس نے طاغوتی طاقتوں کا کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آیا، تو اس کی مثال جو دی گئی کہ اس نے ایک بہت ہی مضبوط ایک حلقے کو، ایک ہینڈل کو پکڑ لیا ہے جس کو کوئی توڑنے والا نہیں ہے. تو یہ اس کی اپوزٹ ایگزامپل ہو گئی. تو یہ جو شخص ہے، یہ پھر اس شخص کو جو ہے پوری دنیا اور ما فیہا کی کوئی کسی چیز کے اوپر اس کا تکیہ نہیں ہوتا، اور اس کی ضرورتیں جو ہیں دنیا کے ساتھ نہیں، اس کی تمام ضرورتوں کا پیکر جو ہے اس کی رب کی ذات ہے، اور وہ اپنے رب کے ساتھ ہی جڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر اس کی جو
اس کے اندر جو خلا ہے، چاہے اس کی مادی ضروریات ہیں، چاہے اس کی روحانی ضروریات ہیں، چاہے اس کی سائیکلوجیکل ضروریات ہیں، جو اس چیز کا خلا اس کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فل کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ المغنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر یہ ایسی بے نیازی عطا کر دیتے ہیں کہ اس کو اپنے رب کے ساتھ جو ہے سکون مل جاتا ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ سکون کے دائرے میں آ جاتی ہے کہ وہ مارا مارا در بدر نہیں پھرتا، ایک کٹی پتنگ کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ خواہش کبھی وہ خواہش کے ایک سراب کے بعد دوسرے سراب کے پیچھے نہیں بھاگتا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو وہ سکون عطا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے المغنی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اپنے ساتھ اس طرح سے جوڑے کہ ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا جو ہے کسی چیز کی جو ہے طلب نہ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔